السلام کی۔ میں نے آج مجلس کا آغاز ایک مشہور سورہ کوثر اس کی پہلی آیت سے کیا۔ یہ سورہ شہزادی کونین سے وابستہ ہے، مادر حسنین سے، اور میرا مولا حسن پہ بولنا ہے۔ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے 15 رمضان تھی 2 ہجری۔ یہ وہی سال تھا جس سال مسلمانوں پر روزے واجب کیے گئے۔ حسن کی ولادت سے پہلے روزے واجب نہیں تھے، مولا کی ولادت کا سال جو تھا اس سال روزے واجب ہوئے۔ 15 کی صبح تھی، مدینہ تھا۔ اس زمانے میں یہ لائٹ سسٹم نہیں تھا، راؤنڈ اباؤٹس کے اوپر، نکڑ کے اوپر چھوٹے چھوٹے چراغ رہتے تھے۔ فجر سے پہلے پورا مدینہ روشن ہو گیا، برائٹ ہو گیا، اور ایسی روشنی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک روشنی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، اس زمانے میں روشنی کا دیکھنا ایک حیرت کی بات ہوتی، اتنی روشنی تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھ سک رہے تھے۔ اس کے بعد سب پریشان ہو کے سرکار کے پاس آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہو گیا مدینے میں؟ کہا علی کے دروازے پہ جاؤ۔ ایک بات بولو، رسول کا جملے سنت ہے یا واجب ہے؟ واجب بھی لو تو جانا ہے در علی پر، سنت بھی یہ ہے کہ در علی پہ جانا ہے۔ اب جو گئے مولا کے دروازے کے اوپر تو مولا کے دروازے سے وہاں سے روشنی برآمد ہوئی تھی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ نے آج مجھے بیٹا عطا کیا، حسن دنیا میں آیا۔ سرکار سیدھا گھر میں بہت شارٹ کر کے پڑھا، سیدھا سرکار شہزادی کونین کے گھر اور آ کے نماز کے بعد آ کے کہا میرے بچے کو میرے حوالے کرو۔ تو ایمن نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی ذرا غسل دے لیں۔ تو آپ نے کہا تو کیا غسل دے گی جس کو اللہ نے پاک رکھا؟ امام حسن کو گود میں لیا، اپنی زبان منہ میں دی، پیار کیا۔ مولا سے پوچھا یا علی کوئی نام رکھا ہے؟ تو کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے نام رکھیں گے؟ تو کہا جبرائیل نے ابھی آ کے کہا اس بچے کا نام حسن رکھو۔ مولا حسن کی زندگی کے کون سے ایشوز ہیں، کون سے پہلو ہیں جو ہم آج اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں؟ حسن کی امپورٹنس صرف اس سے لگا لو کہ حسین کا امام تھا حسن، حسین جیسے امام کا امام ہے حسن۔ کتنی بڑی بات ہے نا، سب کلنا کی منزل پر ہے۔ مولا حسین اور مولا حسن ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر حسن کربلا میں ہوتے تو حسن بھی وہی کرتے جو حسین نے کیا، ایسا نہیں ہے۔ مولا حسن کی زندگی کے کئی ایسے حصے ہیں جو آج ہم اپنی زندگی میں لے کے آنا۔ پھر وہ دعا بھی بتاؤں گا جو مولا حسن کل جو 2 چیزیں چھوڑی تھی، 2 چیزیں میں نے کہا تھا کہ آج امام حسن سے ہے، وہ آج بتاؤں کہ مولا حسن ہم کو پیغام کیا دیتے۔ دوستو امام حسن جب آپ کی زندگی کا پہلا میسج 3 یا 4 دن ہوئے، مولا حسن جھولے میں تھے، ام ایمن آتی ہے، آ کے شہزادی کونین سے کہتی ہے کہ بی بی غضب ہو گیا۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا ایسے معلوم ہو رہا جیسے حسن دنیا سے چلا گیا، اب شہزادہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ بیوی تو جانتی تھی، بیوی نے کہا کہاں دیکھ؟ تو کہا جھولے میں جا کے دیکھی۔ چند دنوں کے امام حسن کے یہ حال تھا کہ آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف، چند کی طرف تھی، سکتے کا عالم۔ بیوی نے مسکرا کے کہا میرا بیٹا لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا، جو جھولے سے بیٹھ کے لوح محفوظ کو دیکھے اس کا نام حسن ہے۔ اب مولا حسن کی زندگی کا ایک اور علم، اس لیے کہ آپ کی زندگی میں علم سب سے امپورٹنٹ چیز تھی۔ آپ کے کئی مناظرے، کئی ڈیبیٹس، لیکن میں کئی ڈیبیٹس سے نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وقت آپ پتہ ہی کہ شاہجہاں کی گھڑی تیز چلتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں، میرے لیے چلتی، تو مجھے پورے امپورٹنٹ میسیجز دے کے ختم کرنا ہے۔ 2 یا 3 سال کا سن ہے، 2 یا 3 ایئرس اولڈ بوائے، آپ امیجن کریں 3 ایئرس کے اولڈ بوائے کتنا ہوتا، چھوٹا سا بچہ۔ مسجد، اور یہ پیریڈ گولڈن ایرا پیریڈ ہے، اسلام کا گولڈن ایرا، سنہرا دور اسلام کا۔ مدینے میں ہر طرف اسلام، ہر طرف بول بالا چل رہا، جنگ خندق بھی فتح ہو گئی، بول بالا، گولڈن ایرا، مسجد بھری ہوئی۔ مولا حسن آئے مسجد میں، آئے، اللہ کا رسول عشاء کے بعد بیٹھ کے درس دیتے تھے، مسلمانوں سے بات کرتے تھے۔ اب بات کر رہے آئے سیدھا مولا حسن آپ کے آکے آغوش میں بیٹھ گئے، اس لیے کہ حق انہی کا تھا، کوئی اور تو بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، یہ حق تو حسن کا ہے۔ آئے سیدھا نانا کی گود میں بیٹھ گئے۔ نانا نے حق کیا، پیار کیا، ہمیشہ ماتھے کو چومتے تھے، پیار کیا، ماتھے کو چوما، بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ پورا مجمع جو مسجد نبوی میں بھرا ہوا مجمع ہلنے لگا، اور سب لوگ پلٹ کے دیکھنے لگے گیٹ کی طرف، مسجد نبوی کی جو گیٹ، باہر تک مجمع تھا، گیٹ کی طرف دیکھنے لگے، دیکھا کہ ایک بڑا حسین و خوبصورت جوان جس کو کبھی مدینے میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ مدینے کی زیارت نصیب کرے ہم کو، بڑی زیارت ہے، بڑی زیارت ہے، ضرور دعا کرو اور جاؤ مدینہ منورہ کی زیارت۔ 6 معصوم کی زیارت ہوتی، پورا میری اس سال کی ہسٹری آف
होली प्लेसेस पे पूरे मैंने ऐसे पढ़े बॉम्बे के, यूट्यूब पे सुन लो क्या इंपॉर्टेंस है मदीने की ज़ियारत। अजीब शहर है, अजीब शहर है अल्लाह के रसूल, खजूरों वाला शहर बोलते हैं इसको, अजीब शहर है। जब 14 मासूमीन के कदम पड़े उस शहर का नाम मदीना है, जहाँ पूरे मासूमीन की विलादतें उस शहर का नाम। दोबारा सब लोग पलट कर देखने लगे कि एक नया चेहरा जिसको कभी मदीने में देखा ही नहीं, वो मस्जिद की तरफ आ रहा, मस्जिद में एंटर हो रहा, और उसका रोब और दबदबा, उसकी शान और शौकत इतनी है कि मजमा जिधर से गुजरा खड़ा होते जा रहा। वो बड़ा मुस्कुराता हुआ सलाम करता हुआ मदीने मस्जिद में एंटर हुआ और सीधा मिंबर के पास आया जहां अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे। आके सरकार को सलाम किया, अल्लाह के रसूल ने जवाब सलाम दिया, सलाम करके कहा बैठो, वो बैठ गया। अब पूरा मजमा सकते में। अब जिस बंदे ने एक नई लैंग्वेज में, नई जबान में, इसे मदीने की जबान तो अरबी, एक नई लैंग्वेज, नई जबान में रसूल से कलाम करना शुरू किया, गुफ्तगू करना शुरू की, अल्लाह का रसूल उसी जबान में उसका जवाब देने लगे। अब सुनो, इमाम हसन बैठे हुए जवाब देते हुए इसने कुछ सवाल, ऐसे मालूम हो रहा कोई सवाल कर रहा, इसने सवाल किया, सरकार ने सर को हिलाया और इमाम हसन की तरफ इशारा किया, हसन की तरफ इशारा किया, वो ऐसा पलटा इमाम हसन की तरफ। आप इमेजिन करें कि अल्लाह के रसूल की गोद में 2-3 साल का एक बच्चा बैठा हुआ है और ये बुजुर्ग है, ये सामने बैठ गया ऐसे दो जानू जैसे किसी उस्ताद के सामने बैठते, बैठ के इसने उसी जबान में, जिस जबान में अल्लाह के रसूल से बात की थी, उसी जबान में इमाम हसन से पूछा। मौला हसन ने उसी लैंग्वेज में उसका जवाब दिया। 3 साल के, लेकिन लैंग्वेज बदली हुई, अरबी, वहां की जबान अरबी। अब पूरा मुसलमान हैरत में है कि ये जबान कौन सी है और ये लोग बात क्या करें। और इमाम हसन, चलो रसूल को तो मान ले, रसूल है, हसन तो 3 साल के, इनकी निगाह में 3 साल के, हमारी निगाह में 3 साल नहीं होता, पैदा इमाम होता, हमारी निगाह में 2-3 साल का तस्वुर नहीं है, लेकिन आम मुसलमानों की निगाह में तो 3 साल हो गए। 3 years old boy, इसे पूछने लगा, इमाम हसन उसी जबान में जवाब देने लगे। बड़ा मशहूर वाक़या, मुझे कुछ इससे हेल्प लेना इसलिए वाक़या पड़ा। जवाब देते रहे 10-15 मिनट तक उसने सवाल किया, मौला ने जवाब दिया। उसके बाद मुसलमान ने देखा कि वही शख्स आने वाला पलटा रसूल की तरफ। रसूल ने कुछ कहा, उसने सर को हिलाया, हिला के इमाम हसन के हाथ को लिया, अपने सर पे रखा, छोटे से हाथ को लेकर सर पे रखा, अल्लाह के रसूल के हाथों को चुमा, उठा, मस्जिद से बाहर निकल गया। अब मुसलमान, और आपको मालूम मदीने के मुसलमान कैसे नॉटी थे, क्या बोल रहा, मुझे बड़ी एहतियात से पढ़ना पड़ा यहाँ पे, वेरी नॉटी। अब सबको यह हैरत यार कि बच्चे ने कैसे जवाब दिया, नई लैंग्वेज में कैसे जवाब दिया। पूछा ये कौन थे, सरकार ने कहा नबी खिजर थे, अक्सर हमारे पास आते हैं, फ्रीक्वेंट विजिटर है हमारे, और आके हमसे सवालात करते। आज मेरी गोद में मेरा बेटा बैठा हुआ था हसन, मैंने कहा यार मुझसे क्या पूछ रहे, हसन से पूछो। अब मैं आपको एक बात रोक के बोलूं, अगर कोई शख्स किसी बुजुर्ग आलिम के पास जाए और जाके कहा कि मेरे कुछ सवाल, आप जाएं और जाके बोले मुझे कोई सवाल, यहाँ के जो मौलाना लोग, मैं तो मौलवी तो नहीं हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, इसलिए खुल के भी पढ़ता हूँ। स्टूडेंट बोलना अच्छा है, नहीं आलिम थोड़ी, आलिम तो बहुत बड़े, मैं क्या हूं, मैं तो एक स्टूडेंट हूं। तो किसी मौलाना के पास आप जाए, उनका नवासा गोद में बैठा है, आप उनसे सवाल करें, वो बोले यार मुझसे क्या पूछे, मेरे बच्चे से पूछो। तो सामने वाली की इंसल्ट है ना, एक बड़े आदमी की इंसल्ट है कि आप बोले मुझसे क्या पूछे, मेरे छोटे बच्चे से पूछो। कितनी बड़ी इंसल्ट है। अल्लाह के रसूल ने खिजर नबी से कहा हसन से पूछो, तो मुसलमानों ने कहा कि क्या खिजर सेटिस्फाइड होके गए, मुतमईन होके गए। तो रसूल ने कहा मैंने यही सवाल खिजर से किया कि क्या तुम हसन के जवाबात से मुतमईन हुए, सेटिस्फाइड हुए। तो कहा जैसे आपसे हुआ था वैसे हसन से हुआ। बाबुल मदीनतुल इल्म का बेटा, अपने दौर का बाबुल मदीनतुल इल्म। अब मैं आपको एक बात बोलूं, खिजर कौन है? कुरान कह रहा कि खिजर का इल्म नबी मूसा से बड़ा था। जब मूसा को ये सिर्फ एक ख्याल आया जहन में कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, फौरन अल्लाह ने कहा मूसा व्हाट आर यू थिंकिंग, इंग्लिश में नहीं बोला, क्या सोच रहे तुम सबसे बड़े आलिम हो, कम ऑन नाउ यू गो। कहां जाओ? कहा समंदरों में जाओ। समंदरों में भेजा, पूरा वाक़या कुरान में मौजूद है, पूरा वाक़या नहीं पढ़ा। घूमते घूमते खिजर से मुलाकात हुई। तो दोस्तों जब मूसा का इल्म खत्म हुआ वहां खिजर का इल्म शुरू हुआ, जहां खिजर का काम खत्म हुआ वहां हसन का इल्म शुरू हुआ। ये इल्म हसन है। इमाम हसन का दस्तरखान मशहूर है, दस्तरखान हसन। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा, आप ट्राई करना, ये अमल को ट्राई करना, आज करना था आपको, ट्राई करना, यकीन करो तुम मेरी बात पे। हर महीने के तुमको एक होमवर्क देके जा रहा इमाम हसन के नाम पे। आपका दस्तरखान इतना मशहूर था कि मदीने में लंगर था, जितने गरीब मिस्कीन फकीर सब आके मौला के दस्तरखान में खाते थे।
باہر سے جتنے مسافر آتے تھے سب کو معلوم تھا مدینہ جائیں گے تو دسترخوان حسن ہوگا، حسن کا دسترخوان ہوگا۔ وہی تو واقعہ مشہور مسجد کوفہ، مسجد نبوی، اور ایک مسافر آیا مسجد میں، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پلٹ کے دیکھتا ہے ظہر کے بعد ایک آدمی نہیں ہے مسجد میں، بلکہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جانتا نہیں تھا اس شخص کو۔ اس شخص نے اس مسافر کو دیکھا، دیکھ کے سلام کر کے کہا قریب آ جا۔ وہ قریب آیا تو کہا بیٹھ جا، میں ساتھ کھا لے میرے ساتھ کھانا۔ وہ بیٹھ گیا، دیکھا کہ سوکھی روٹی نکال رہا، پانی کا ایک جام ہے، اس میں رکھا پانی ہے اور روٹی ہے، اور اس کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے کہ اے مسافر کھا لے کھانا۔ اس نے روٹی کو دیکھا، پانی کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہا کہ اللہ کے بندے یہ کھانا تجھے مبارک ہو، میں تو علی کے بیٹے حسن کے دسترخوان پہ جا رہا ہوں۔ اٹھا چلا گیا، مولا حسن کے دسترخوان پہ آیا، کھانا کھانے لگا۔ کھاتے کھاتے اس غریب کا خیال آیا تو اپنے برتن کو نکال کر ایک لقمہ خود لیتا، ایک لقمہ اس میں ڈالتا۔ امام حسن کی نگاہ پڑی، مولا حسن نے قریب جا کے کہا بھائی تو اپنا کھا لے، اگر تجھے اپنے اہل و عیال کے لیے لے کے جانا ہے تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ تو اس نے امام حسن کو دیکھ کر کہا کہ اے علی کے بیٹے حسن، میرے کوئی اہل و عیال نہیں ہے، میں مسافر ہوں۔ میں نے ابھی مسجد کوفہ میں ایک ایسے غریب کو دیکھا ہے کہ جس کے پاس اتنی سوکھی روٹیاں تھیں، وہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا، میں اس کے لیے لے کے جانے لگا۔ تو حسن نے پوچھا تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ تو کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ کہا وہ میرا بابا علی۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کر گئے اور جا کے کہا بھائی یہ کھانا ہم بھی نہیں کھاتے۔ آپ نے دیکھا، اگر اب آپ یہ چاہتے کہ پورے شارجہ یو اے ای میں آپ کا رزق پروٹیکٹڈ رہے، میں اتنی بڑی بات بول رہا جبکہ مجھے معلوم کہ پوری دنیا مجھے سن رہی، اس کے باوجود اتنے یقین کے ساتھ بول رہا، You just try. اس سال میں ساؤتھ افریقہ میں تھا رمضان میں، مولا کی ولادت پہ، میں نے وہاں بتایا تھا جوہانسبرگ، وہاں پہ لوگوں کی لائف بدلی۔ میں آپ سے بول رہا ہوں ہر مہینے کی 15 تاریخ کو، اب ربیع الاول آ رہی، 15 ربیع چاند سے 15 ربیع الاول، ایوری منتھ 15th آف ایوری منتھ کو اپنے گھر پہ، آپ اکیلے بیچلر ہیں یہاں پہ ڈزنٹ میٹر، فیملی کے ساتھ ہے ڈزنٹ میٹر، پورے لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بلائے تو بہت اچھا، اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں ہر کیلنڈرز پہ مارک کر لو، مارک کر کے امام حسن کی نیاز کرو، روٹی کباب جو آپ کی حیثیت ہے، جیسا پانی ضرور رکھنا، ٹھنڈا پانی رکھنا، یہ یاد حسین یاد سکینہ ہے، ہمیشہ یاد رکھو، مولا عباس کی نظر کرو، امام حسن کی کرو، کوئی کرو، ٹھنڈا پانی دسترخوان پہ ضرور رکھنا، اور 3 صلوات، ایک علم، 3 مرتبہ سورہ خل اور 3 صلوات پڑھ کے مولا حسن کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو، اور بولو مولا اس رزق میں برکت۔ اس کا رزق رکتا ہی نہیں، حلال رزق نہیں رکتا، حلال رزق ہے، خمس دیا ہوا پیسہ ہے، کبھی نہیں رکے گا۔ اگر رزق بند ہے، دسترخوان حسن کی برکت یہ ہے، تمہارا بزنس نہیں چل رہا، تمہاری جاب کا پرابلم ہے، میں یہ نہیں بول رہا کہ 100 آدمی کو بلا کے امام حسن کا دسترخوان کرو، اکیلے ہو نا اکیلے کرو، if you are all alone، ایک پانی میں رکھو، ایک روٹی رکھو، ایک کباب رکھو، پانی رکھو، مولا حسن کا گرین کپڑا بچھاؤ، کوئی واجب چیزیں نہیں ہے یہ، میں آپ کو بتا رہا، اہتمام کرو۔ اس کے بعد فیملی ہے، میاں بیوی بچے، عورتوں کو بول رہا کہ تم اپنے شوہروں کی جاب کی حفاظت کرنا چاہتے تو تم دعا کرنا حسن سے، امام حسن کی عجیب برکت ہے، اور روزانہ اگر کوئی 18 صلوات پڑھ کے 18 ٹائم صلوات پڑھے اور امام حسن کو ہدیہ کر دے کہ مولا حسن آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دے، اس سے بھی راستے کھلتے ہیں، رزق کے دروازے۔ میں صرف رزق کی بات کر رہا اس لیے کہ امام حسن کا رزق کے لیے بہت عجیب چیز ہے۔ 18 صلوات کتنی دیر ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہے، 18 صلوات پڑھ کے مولا حسن کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو، اور بولو مولا یہ ہماری طرف سے۔ تیسری چیز، ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اپنی دعا میں ایک دعا ایڈ کرنا، یہ ایڈ کر کے دیکھو کہ اللہ تم کو کتنا عروج دیتا ہے، یہاں پہ پورا بزنس ختم ہو جائے گا، تمہارا بزنس رہے گا، کمپنیز میں سب کی جاب ختم ہوگی، تمہاری جاب رہے گی، تمہاری جاب کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں، اتنا پروٹیکشن ہے امام حسن کا۔ وہی تو میں کہتا یار کہ ہمارے پاس مسئلہ یہ کہ ٹھنڈا پانی سامنے رکھ کے میں پیاسا ہوں، حسن جیسا کریم ہمارے پاس ہے میں پیاسا ہوں، حسن جیسا محافظ ہمارے پاس ہے میں پیاسا ہوں، تو مسئلہ یہ تو امام رزق کے لیے بہترین واسطہ امام حسن کا، صلوات پڑھو، یہ پڑھو، اور ایک دعا یہ کرنا روز، میں بڑا آہستہ بول رہا ہوں، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے جہاں مولا حسن دفن ہے، آج حسن کی لحد پہ سایہ نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے دعا کرو، دیکھو تم کو مولا کیسا عروج، تمہاری زندگیوں میں سایہ آ جائے گا، تمہاری لائف میں شیڈ آ جائے گا، بلیسنگ آف امام حسن تمہارے اوپر ایسے آئے گی۔ اگر کوئی امام تمہارا محافظ ہو جائے تو تم سے ونڈرز میراکلز ہونے لگے گا۔ حسن اس پرسنالٹی کا نام ہے، مولا حسن کا وہ کرنا، وہ یہ دعا ضرور کرنا کہ سایہ آ جائے ان کے۔ اب ان کی دعا، مجلس ختم،
50 منٹ کی مجلس ہوگی, کدھر وقت نکل گیا مجھے احساس ہی نہیں ہوا. کل کی میری آخری مجلس, جسٹ ریممبر 8:15 انشاءاللہ ممبر پہ آ جاؤں گا. مولا حسن کے ذریعے یہ دعا ہمارے پاس آئی رزق کے لیے. غور سے سنو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح اٹھ کے بولنا الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. عربی میں آپ اردو میں بولو, گجراتی میں بولو, پنجابی میں بولو, انگلش میں بولو, جس جو زبان آپ کی ہے وہ زبان میں بولو. اللہ سب لینگویجز کو جانتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اردو عربی میں بولیں گے. تو ابھی میرے ساتھ ایک ہوا, ایک جگہ میں گیا تھا, جگہ کا نام نہیں بولوں گا, وہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ. تو ایک جگہ گیا, ایک مسجد میں مجلس پڑھی, تو وہاں مجلس کے بعد لوگوں نے بلا کے کہا مولانا ان یہ صاحب کو سمجھائیں کہ یہ ایک ہی دعا انگلش میں بھی پڑھتے, اردو میں بھی پڑھتے, گجراتی میں بھی پڑھتے, ایک ہی دعا. ان کو بولیے کیوں ویسٹ کر رہے ٹائم, کوئی دوسری دعا پڑھے, ایک ہی دعا کو انگلش, گجراتی, اردو. تو میں نے ان کو بولا پوچھا یار آر یو اوکے, کیوں پڑھتے تو ایک ہی دعا 3 زبانوں میں؟ تو کہتا ہے مولانا میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اگر اللہ انگلش نہیں جانتا تو اردو تو جانتا ہی ہوگا, اردو نہیں تو گجراتی تو جانتا ہی ہوگا. میں نے کہا اگر ایسا یقین ہے تو ہو گیا کام. تو آپ خالق کائنات کے لیے سوچ رہے ایسا, کوئی زبان میں بولو کیا الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. دوستو اب ترجمہ سنو, خوش ہو گئے. روز صبح اٹھ کے مولا حسن کہتے, مولا علی سے یہ حدیث ہمارے پاس آئی, رسول اللہ کی حدیث مولا علی, مولا علی سے امام حسن, امام حسن کہتے ہیں روز صبح اٹھ کے یہ جملہ اپنی زبان پہ بستر سے اٹھے تو بولو دیکھو رزق کیسے کھلتا. کتنے پیارے انداز سے اللہ کا رسول اور امام علی ہم کو بتا رہے. مولا حسن بولتے کہ صبح اٹھ کے بولو, اور سے سنو, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. کیا بات ہے یار, اگر اللہ بندوں کے ہاتھ میں رزق دے دیتا تو صرف پیسے والے زندہ رہتے, غریب تو یہی مر جاتا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. آپ سوچو کہ رزق کیسا بانٹتا ہے, کیسا رزق بانٹتا ہے, کیسا بانٹتا ہے. نبی موسیٰ کا آخری وقت آیا, ملک الموت آئے نبی موسیٰ کے پاس, اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے, چھوٹی سی بیٹی تھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہاتھ میں عصا اسٹک لے کے کھڑے ہوئے موسیٰ. ملک الموت آ گئے, آگے کہا ہلو ہاؤ آر یو. موسیٰ نے کہا بھائی کدھر آ گئے؟ کہا بہت دن ہو گئے, چلیں واپس. میں اپنے اسٹائل میں بول رہا, ایسا نہیں بولا. کہا بہت دن ہو گئے, چلے. اب موسیٰ اتنا بڑا نبی گھبرائے نہیں موت سے. کہا مجھے موت آ رہی ہے. بچی کو دیکھا, اپنی بیٹی کو, 6-7 سال کی بچی ہے, سر پہ ہاتھ رکھا, سوچنے لگے, دل میں سوچا کہ یار اب میری موت کے بعد اس کا کیا ہوگا, اس کے رزق کا, اس کا کیا ہوگا. خیال ہے, خیال آنا گناہ نہیں. جیسی خیال آیا رزق کا کیا ہوگا, فوراً اللہ کی آواز, اس لیے کہ موسیٰ سے ڈائریکٹ اللہ بات کرتا تھا. فوراً آواز آئی کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا میرے ہاتھ میں سٹک ہے, لکڑی ہے. کہ سامنے جو چھوٹا سا راک ہے نا, پتھر کا, اس پہ مارو. موسیٰ نے ایسا مارا, مار دیکھی سوراخ ہو گیا. سوراخ ہوا. اللہ نے کہا موسیٰ کیا دیکھ رہے؟ تو کہا نیچے سوراخ ہو گیا. جو کہا نیچے چلے جاؤ. نیچے کے کیا دیکھنے کا, اندھیرا ہے, کچھ پتھر ہے, پانی ہے. اللہ نے کہا اس پتھر پہ مارو پھر اپنے سٹک کو. پھر انہوں نے مارا, قصص الانبیاء کی روایت پڑھا, پھر پھٹا. کہا آپ کیا دیکھ رہے؟ کہا پھر نیچے 20 میٹر کے قریب نیچے ہو گیا. کہا آپ نیچے جاؤ, نیچے گئے. کہا آپ کیا دیکھ رہے؟ تو کہا اندھیرا ہے, تھوڑا سا پانی ہے, تھوڑی سی گھاس ہے. کہا موسیٰ غور سے دیکھو. اب جو غور سے دیکھا موسیٰ نے, اس گھاس 20 میٹر نیچے چھوٹا سا کیڑے ہیں زمین کے, ان کے منہ میں ان کا رزق ہے. آواز آئی موسیٰ ہم ان کا بھی خیال رکھتے, ہم ان کو بھی بھوکا نہیں چھوڑتے, ان کو بھی بھوکا نہیں چھوڑتے. تم نے اپنی بیٹی کے بارے میں تو کہا پروردگار میں, تو ایسا رازق کہ کبھی بھوکا رکھتا ہی نہیں. اس تمہارا اتنا کریم ہے کہ میرا مولا حسن کہتا کہ بچہ ماں کے شکم میں بعد میں آتا, پہلے اس کا رزق پیدا کر دیتا.